السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں طلحہ سلہری۔ آغاز میں اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں گے کہ ایرانی سپریم لیڈر حملوں میں مارے گئے امریکی صدر کا یہ دعویٰ ہے۔ کہا آیت اللہ خامنئی ہماری انٹیلیجنس اور جدید ٹریکنگ سسٹم سے بچنے میں ناکام رہے ہیں۔ کارروائی میں پاسداران انقلاب کے کئی کمانڈرز بھی مارے گئے ہیں۔ واضح کیا کہ صرف ایک دن میں ایرانی فوج کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ فوجی کارروائی بغیر تعطل جاری رہے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بڑا دعویٰ۔ کہا ایسے اشارے ملے ہیں کہ ایرانی لیڈر خامنئی اب نہیں رہے ہیں۔ خامنئی کی موت کی تصدیق نہیں کی گئی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر بھی مارے گئے ہیں۔ آئندہ دنوں ایران میں ہزاروں اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایرانی حکام ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کے دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ آیت اللہ خامنئی ٹھیک اور محفوظ مقام پر ہیں۔ آیت اللہ خامنئی ذاتی طور پر جنگ کی قیادت کر رہے ہیں۔ دشمن ذہنی جنگ کا سہارا لے رہا ہے۔ سب کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیلی طیاروں کی تہران سمیت کئی شہروں پر بمباری، 200 افراد شہید، 750 زخمی۔ 200 طیاروں کے ذریعے 24 صوبوں میں 500 مقامات پر حملے کیے گئے۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم زبردستی ایران حکومت بدلنا چاہتے ہیں۔ ایران کے مستقل مندوب نے اقوام متحدہ میں کہا ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حالیہ حملوں میں عام شہری ہلاک ہوئے۔ مناب شہر میں ہونے والے حملے میں 100 سے زائد بچے بھی مارے گئے۔ یہ حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہیں اور بے گناہ افراد کے قتل کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز بلند کرنے پر پاکستان، چین اور روس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایرانی مندوب نے مزید کہا کہ اسرائیل اور امریکی نمائندے کے من گھڑت جواز کو سختی سے مسترد کرتے ہیں اور امریکی صدور اسرائیلی وزیر اعظم نے کھلے عام ایران پر جارحیت کو تسلیم کیا۔ امریکہ نے ماضی میں بھی دیگر ممالک میں حکومتیں تبدیل کرنے کے لیے بار بار جارحیت کی اور موجودہ اسرائیل اور امریکی کارروائیاں دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہیں۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے، عام شہری مارے گئے ہیں۔ ایرانی مندوب کا ایسا کہنا ہے مناب شہر میں امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں 100 سے زائد بچے مارے گئے ہیں۔ ایران پر حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بے گناہ افراد کے قتل کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ ایرانی مندوب کا ایسا کہنا ہے ایران پر حملہ اور امریکہ اسرائیل کے حملے میں عام شہری مارے گئے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر کامیاب حملے کیے۔ امریکہ کے مستقل مندوب نے اقوام متحدہ میں کہا مذاکرات کے باوجود ایران نے یورینیم کی افزودگی نہیں روکی اور اپنے جوہری عزائم ترک نہیں کیے۔ ایران نے متعدد مواقع پر اقوام متحدہ کی قراردادوں سے انحراف کیا۔ امریکی مندوب نے مزید کہا کہ ایران کے اقدامات خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ تھے۔ ایران کے خلاف آپریشن کا مقصد اس کا جوہری پروگرام ختم کرنا ہے۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ ایرانی حکومت دنیا کے لیے خطرہ نہ بنے۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ ایرانی حکومت دنیا کے لیے خطرہ نہ بنے۔ ایران پر امریکہ نے کامیاب حملے کیے۔ امریکی مندوب کا ایسا کہنا ہے مذاکرات کے باوجود ایران نے یورینیم کی افزودگی نہیں روکی۔ ایران نے اپنے جوہری عزائم ترک نہیں کیے۔ امریکی مندوب کا ایسا کہنا ہے ایران کے اقدامات خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ تھے۔ امریکی مندوب کا ایسا کہنا ہے ایران پر امریکہ نے کامیاب حملے کیے۔ امریکی مندوب کا یہ کہنا ہے۔ پاکستان نے خلیجی ممالک اور ایران پر حملوں کی شدید مذمت کی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا قطر، سعودی عرب، بحرین، کویت اور UAE پر بھی حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم عمان کی امریکہ ایران مذاکرات میں ثالثی کو سراہتے ہیں۔ یہ فوجی کارروائیاں مذاکرات کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ کئی عرب ممالک ڈائیلاگ کی حمایت کر رہے تھے مگر مذاکرات کے دوران سفارتکاری کو ڈی ریل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب سفارتی کوششیں جاری تھی جس سے پورے خطے کے امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہوا ہے۔ انہوں نے ایرانی طلبہ اور شہریوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے خطے میں بڑھتے عدم استحکام پر تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ ہم عمان کی امریکہ ایران مذاکرات میں ثالثی کو سراہتے ہیں۔ قطر، سعودی عرب، بحرین، کویت اور UAE پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ایران میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا ایسا کہنا ہے اس عمل سے پورے خطے میں امن و سلامتی متاثر ہوتی ہے۔
آیت اللہ خامنئی سے متعلق بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کی مذمت سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، عالمی امن کو اس وقت سنگین خطرات لاحق ہیں۔ عالمی قانون کی ہر صورت پاسداری کی جانی چاہیے۔ ایران کے مختلف شہروں کو نشانہ بنایا گیا جس سے خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ اقوام متحدہ کا منشور تمام رکن ممالک کو سلامتی کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ سیکریٹری جنرل نے مزید کہا، ایران کا رد عمل پورے خطے میں پھیل رہا ہے۔ ایرانی حملوں کے نتیجے میں اسرائیل میں 89 افراد زخمی ہوئے جبکہ متحدہ عرب امارات میں ایک شہری ہلاک ہوا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ انطونیو گوتریس نے کہا ہے کہ کشیدگی ختم کر کے فوری مذاکرات شروع کیے جائیں۔ سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کا یہ مطالبہ ہے۔ انہوں نے عالمی امن کو سنگین خطرات لاحق بتا دیا ہے۔ ایران کو جس جارحیت کا نشانہ بنایا گیا اس سے خطے کے امن کو خطرہ پیدا ہوا۔ موجودہ صورتحال مشرق وسطیٰ کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ روسی مندوب نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، امریکی اور اسرائیل نے ایران کی سول نیوکلیر تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوشش کی اور ان کے غیر ذمہ دارانہ رویے سے خطے کے امن کو نقصان پہنچا۔ روسی مندوب نے مزید کہا کہ 26 فروری کو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوئے اور ایرانی وزیر خارجہ نے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ تاہم مذاکرات پر آمادگی کے باوجود ایران پر حملے کیے گئے۔ امریکی صدر کا ایران پر حملے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ نمائندہ روس کا ایسا کہنا ہے۔ 26 فروری کو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ نمائندہ روس کا یہ بتانا ہے، ایران کو جس جارحیت کا نشانہ بنایا گیا اس سے خطے کے امن کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ موجودہ صورتحال مشرق وسطیٰ کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ایران اپنی عالمی ذمہ داریاں پوری کرے اور خطے میں عدم استحکام کی پالیسی طرح کرے۔ خطے کے ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس میں فرانس مستقل مندوب نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ سلامتی کونسل کشیدگی کے خاتمے کے لیے مؤثر کردار ادا کرے اور فریقین عالمی قوانین کا احترام کریں۔ بحرین کے مندوب نے سلامتی کونسل سے ایرانی حملوں کی واضح مذمت کا مطالبہ کیا اور کہا، ایران کی جانب سے بحرین کی سرزمین کو نشانہ بنانا کھلی جارحیت اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فرانس نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ کرے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل سے مطالبہ ہے کہ ایرانی حملوں کی مذمت کریں۔ بحرین کا یہ کہنا ہے۔ تہران سٹی کونسل کے رکن میسم ظفر نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے خاندان کے بعض افراد شہید ہوئے ہیں۔ مقامی عہدیدار کے مطابق شہادت پانے والوں میں زہرہ حداد عادل، زوجہ مجتبی خامنئی اور مصباح الہدیٰ باقری کنی شامل ہیں۔ ابھی تک ان دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ آزاد ذرائع سے اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہید ہونے والوں میں زہرہ حداد عادل، زوجہ مجتبی خامنئی اور اسرائیلی حملوں میں سپریم لیڈر کے خاندان کے بعض افراد شہید ہوئے ہیں۔ رکن تہران سٹی کونسل کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے قریبی رفقا شہید ہوئے ہیں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے، جن میں زوجہ مجتبی خامنئی اور مصباح الہدیٰ باقری شامل ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی حملوں میں سپریم لیڈر کے خاندان کے بعض افراد شہید ہوئے ہیں۔ رکن تہران سٹی کونسل کا ایسا دعویٰ ہے۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی محفوظ ہیں، یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے کہ ایرانی حکام نے یہ تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی حکام نے اسرائیل کی جانب سے ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی کو ہلاک کرنے کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی محفوظ ہیں۔ میجر جنرل امیر حاتمی آپریشنل ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، ایسا بتانا ہے ایرانی حکام کا۔ میجر جنرل امیر حاتمی آپریشنل
آپریشنل ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی محفوظ ہیں، ایرانی حکام کی یہ تصدیق ہے۔ میجر جنرل امیر حاتمی آپریشنل ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ جنیوا میں جوہری مذاکرات کے دوران نمایاں پیش رفت کے باوجود امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملے کیے، جن میں 2 سینئر کمانڈرز جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اراغچی نے حملوں کے اثرات کو معمولی قرار دیتے ہوئے کہا کہ زیادہ تر اعلیٰ حکام محفوظ ہیں اور نقصان کم ہے، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر کشیدگی جاری رہی تو ایک تباہ کن جنگ کا خطرہ موجود ہے۔ انہوں نے اسرائیلی ذرائع کی جانب سے پھیلائے گئے غیر مصدقہ افواہوں کو مسترد کر دیا، جن میں کہا گیا تھا کہ ایرانی کمانڈر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ زیادہ تر اعلیٰ حکام محفوظ ہیں اور نقصان کم ہے۔ عباس اراغچی کا ایسا کہنا ہے کشیدگی جاری رہی تو ایک تباہ کن جنگ کا خطرہ موجود ہے۔ مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملے کیے۔ حملوں میں 2 سینئر کمانڈر جاں بحق ہوئے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا ایسا کہنا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر جنگ مسلط کر دی ہے۔ ایران پر تازہ حملوں میں تقریباً 30 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں خاص طور پر ایران کی اہم ترین شخصیات کی رہائش گاہوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ابتدائی حملہ آیت اللہ خامنئی کے دفاتر کے قریب کیا گیا، جس کے بعد ایرانی سپریم لیڈر کو تہران سے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس دوران ایرانی صدر کی رہائش گاہ اور ایک اہم انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ تہران یونیورسٹی اسٹریٹ میں متعدد میزائل گرے۔ سید خاندان کے علاقے میں 2 مزید دھماکے۔ مہرآباد ایئرپورٹ کو اسرائیل نے نشانہ بنایا۔ اصفہان، قم، کرج، کرمشاہ، لورستان اور تبریز میں بھی دھماکے ہوئے۔ حملوں کے فوراً بعد ایران نے ملک بھر میں موبائل انٹرنیٹ سروس اور فضائی حدود بند کر دی ہے۔ سب سے مہلک حملہ ایران کے شہر مناپ میں لڑکیوں کے اسکول پر ہوا، جس میں طالبات سمیت 85 افراد شہید ہو گئے۔ 85 افراد شہید ہو گئے۔ حملوں کے بعد ایران نے موبائل انٹرنیٹ اور فضائی حدود بند کر دیے۔ ایران کے شہر مناپ میں لڑکیوں کے اسکول پر حملہ، 85 طالبات شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی صدر کی رہائش گاہ اور اہم انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز بھی نشانہ بنائے گئے ہیں۔ اصفہان، قم، کرج، کرمشاہ اور لورستان اور تبریز میں حملے ہوئے۔ حملوں کے بعد ایران نے موبائل انٹرنیٹ اور فضائی حدود بند کر دیے۔ آپ کو بتائیں کہ انسانیت کے دشمن اسرائیل نے اسکول کی معصوم بچیوں کو خون میں نہلا دیا ہے۔ ایران کے مناپ شہر میں لڑکیوں کے اسکول پر اسرائیلی حملوں میں 201 افراد شہید، جن میں 85 طالبات بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کے شہر مناپ میں لڑکیوں کے اسکول پر شدید بمباری کے نتیجے میں 201 افراد شہید ہو گئے، جن میں اکثریت طالبات کی ہے۔ زخمیوں کی تعداد بھی 747 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایران کا میزائل حملوں کے ساتھ آپریشن فتح خیبر کا آغاز۔ شمالی اسرائیل میں دھماکے۔ ایران کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا جواب دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کا اسرائیل پر جوابی وار۔ خلیجی ممالک میں موجود امریکی اڈے ایرانی میزائلوں کے نشانے پر۔ ایران کی جانب سے مختلف عرب ممالک میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران نے بحرین، قطر، کویت، عراق اور متحدہ عرب امارات میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایران نے UAE میں الدافر ایئر بیس، بحرین میں بحری ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی تصدیق کی ہے۔ ایران نے اسرائیل کے شمالی علاقوں کی جانب میزائل داغے۔ بحرین میں امریکی بحریہ کے اڈے اور 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹرز کو میزائل حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایران نے بحرین، قطر، کویت، UAE اور عراق میں امریکی اڈوں پر میزائل داغے ہیں۔ ایران کی حملے کی جگہ امریکی نیول فورسز، سینٹرل کمانڈ اور 5ویں بیڑے۔ ایران کا